کہ نیک اعمال میں دیر نہیں کرنی، تاریخیں نہیں دینی کہ بس میں نے رمضان کے بعد نیک ہو جانا، تاریخیں نہیں دینی کہ انشاءاللہ عمرے پہ جا رہا ہوں اس کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، یہ تاریخیں تو نہیں دینی۔ نیک اعمال کرنے ہیں تو فاستبقوا الخیرات، اللہ کہتا ہے پھر سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں، باطنی طور پر طاقتور ہونا چاہتے ہیں، اپنے من کو آباد کرنا چاہتے ہیں، روح کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیز نیکی کے کام میں دیر نہیں۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ پتہ بھی سارا ہی ہے، علم بھی سارا ہی ہے، سمجھ بھی ساری ہے، اور ابھی تک پکے نمازی بھی نہیں بن سکے، اتنی لمبی راتیں آئیں اور تہجد کے لیے ایک دن بھی نہ اٹھ سکے، سارا دن موبائل دیکھا اور قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی نہ دیکھ سکے، تو پھر یہ زندگی کو بیکار نہیں کرے، پھر ذرا آگے بڑھے۔ دیکھیں دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور اس کے لیے کسی کا برا چاہنا یہ منع ہے، لیکن نیکی میں آگے بڑھنا کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ذرا اس جملے کی آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے پر اس کی ذرا لذت تو لیجیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ساری زندگی دوڑ لگی رہی کہ میں نے کسی طریقے صدیق اکبر سے آگے گزرنا۔ کس کام میں؟ پلاٹ زیادہ خریدنے میں، بینک بیلنس زیادہ بنانے میں نے جناب ابوبکر صدیق سے آگے گزرنا، نیکی میں، خیر میں، خیرات میں، عبادات۔ لیکن آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی روحانیت کے لیے جو مضبوطیاں بنا رکھی تھی نا، میں گزر نہیں سکا۔ وہ بار بار اپنے من کو جیسے تازہ رکھتے تھے، اپنی روحانیت کے لیے بندوبست کرتے تھے، ٹھنڈا ہونا چاہتے تھے۔ ایک درویش نے لکھا ہے گناہ کرنے والا جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کہیں چھپ کے اللہ کی نافرمانی کرے معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں جو اپنے دل کو پورا تازہ کرنا چاہتا ہے نا، وہ بھی جگہ ڈھونڈے جہاں کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ چھپ کے اپنے رب کے حضور حاضری کرے، چھپ کے نیکی کرے، یہ روح کو تازہ کرے۔ یہ دیکھیے ذرا حضرت کنز العمال میں موجود ہے، حضرت عمر فرماتے مدینہ منورہ میں نا ایک بوڑھی عورت تھی، نابینا تھی، بے اولاد تھی، تو میں نے چاہا کہ میں اس بوڑھی کے گھر کا کام نہ کر دیا کروں۔ یہ ذرا دوستوں غور کرنا، حضرت عمر تو سارا دن ہی دین کا کام کرتے رہتے تھے، عبادت کرتے، تلاوت کرتے، جہاد کرتے، سارا دن ہی دین کا کام، پھر نئے سرے سے کسی کو ڈھونڈنا خدمت کے لیے۔ یہ ہے روحانی ترقی کے ذرائع، یہ ہے اپنے باطن کو روشن رکھنے کا ہر وقت فکر کرنا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھی کے گھر چلا گیا اور میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا اماں جی سنا ہے آپ کے گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں حاضر ہو جایا کروں، ذرا کام کاج کر دیا کروں۔ تو وہ خاتون فرمانے لگی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک عظیم انسان آتے ہیں اور میرے گھر کا سارا کام کاج کر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا، سارا دن بھی انتظار کیا، ساری رات بھی انتظار کیا، بندہ نہیں ملا۔ پھر تہجد کے ٹائم میں اس بوڑھی اماں کے گھر کے سامنے چھپ کے کھڑا ہو گیا، وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ اول بلا فصل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور کا دروازہ کھلا۔ فرماتے عجیب منظر ہے، جوتے انہوں نے لپیٹ کے بغل میں دبا لیے، خرامہ خرامہ بوڑھی کے گھر، ادھر تو دیکھو یار، لاکھوں مربع میل کا حکمران اور کسی بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، کنویں سے پانی بھر کے لا کے دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دور کھڑا دیکھتا رہا، میں کبھی نیکیوں میں آپ سے بڑھ نہیں سکتا۔ فرماتے جناب صدیق اکبر وہ خدمت کر کے باہر نکلے تو میں جلدی سے آگے کھڑا ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں آپ کس کستوری اور سنگل کے بنے ہوئے ہیں، چلے ساری باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں، یہ جوتے اتار کے بغل میں کیوں دبا لیے ہوتے، گلی سے گزرنا اور جوتے اتار لینا؟ تو فرماتے مجھے دھمکی دے کے کہنے لگے عمر اصل مسئلہ یہ ہے یار، بندہ جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو ہم نے بوڑھی کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر دی ہے، لوگوں کو تو نہیں نہ بتانا کہ ادھر جا رہے ہیں، لہذا جوتے بھی وہ
میرے بھائی ساری زندگی کوشش نہیں، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، نیکی میں دیر جو نیکی آپ کے اختیار میں ہے، توفیق حاصل ہے، اس کو کر گزریے، اپنی روحانی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نیکی میں تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے وقت گزر جائے، پھر دوبارہ موقع ہاتھ نہ آئے۔ کوشش فرمائیں کہ نیکی میں تھوڑی سبقت لی جائے، آگے بڑھا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں نماز پڑھائی عصر کی، تو آج بڑا ایک انفرادی اور خلاف معمول ہم نے کام دیکھا کہ حضور نماز پڑھا کر کے تیزی سے رخصت ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، بڑی جلدی سے محبوب مسجد شریف سے نکلے اور حجرہ نور کی طرف بڑھ گئے۔ ہمارے لیے یہ کام بڑا منفرد تھا، پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ فرماتے ہیں بڑے حیران تھے اور ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا منظر ہے۔ فرماتے تھوڑی ہی دیر گزری تو محبوب بڑی تیزی سے گئے تھے لیکن حضور واپس آ گئے۔ سب سے بڑے دنیا میں ماہر نفسیات نبی کریم علیہ السلام، بے شک حضور جانتے ہیں ذہنی سطح پر کیا سوال اٹھ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کا کیا جواب ضروری ہے، کیا دیا جانا چاہیے۔ فرماتے ہم سوچ ہی رہے تھے کہ حضور نے فرمایا تم سوچ رہے تھے نا میں جلدی سے کیوں گیا ہوں، تمہاری ذہنی سطح پر یہ بات ابھری ہے نا کہ اتنی تیزی سے جانے میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے۔ تو حضور فرمانے لگے دراصل ہوا یہ کہ صبح میرے پاس کچھ سونا آیا تھا اللہ کے راستے میں بانٹنے کے لیے، سارا میں نے بانٹ دیا، ایک ٹکڑا، ایک ڈلی، ایک اس کا حصہ گھر میں پڑا رہ گیا۔ ابھی نماز کے دوران مجھے یاد آیا کہ وہ تو پڑا ہوا ہے گھر میں۔ فرماتے ہیں کریم محبوب کہ میں نماز کے بعد جلدی سے گیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ بخاری میں موجود۔ حضور فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا ہوں، یہ ہے روحانی ترقی کا راز جو حضور ہمیں دے رہے ہیں، یعنی تقویٰ کی طرف جلدی سے بڑھنا، نیکی کی طرف جلدی سے بڑھنا، کہیں دیر نہ ہو جائے، یہ خیر کہیں رہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کام نیکی کا ہے اور مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کریم فرماتے میں جلدی سے گیا، جلدی سے، اور حضور فرماتے ہیں وہ جو ٹکڑا ایک سونے کا پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کے اللہ کے راستے میں خیرات کر کے پھر میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ بھائیوں کتنی نیکیاں ہیں جو پڑی کی پڑی رہ گئی، کتنی ذمہ داریاں تھی جو ہم نے ادا کر دی تھی، ہم نے توجہ ہی نہیں کی، کتنا سارا کام تھا زندگی میں رہ گیا۔ آؤ پلٹ کے دیکھیں کب سے ہوش سنبھالا ہے، کب سے شعور آیا ہے، کب سے خیر کی توفیق ملی ہے، لیکن ہم ہیں کہ درجنوں دین کی باتیں سنتے ہیں، بیسیوں چیزوں سے ہم آگاہ ہیں، بڑے سارے معاملات ہمیں پہلے سے ہمارے علم میں ہیں، نالج میں، عمل نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے۔ خدا تیزی دکھائے، دو ہی ضروری چیزیں ہیں، عقیدے کی پختگی اور خیر میں سبقت لے جانا، یہ آپ کو روحانی طور پر طاقتور کر دے، آپ مضبوط ہو جائیں۔ جلدی کیجئے، اگر قرآن مجید ابھی شروع نہیں کیا تو فٹافٹ پڑھنا شروع کریں، جلدی کریں۔ جن ہاتھوں میں موبائل ہے نا ان میں ایک ایک تسبیح بھی رکھ لیں، موبائل وہ تو چلتا رہتا ہے، ہاں نہ تو کریں، اگر آپ کہیں کہ نہیں چلتا تو میں پھر ابھی ثابت کر دوں گا کہ چلتا ہے، تو بھائی یہ چلتا رہتا ہے نا، ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو تسبیح ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی چلے گی۔ میں اس کو رکھنے سے منع نہیں کر رہا، 7 تسبیح بھی رکھیں، لیکن کچھ نہ کچھ استغفار، کچھ نہ کچھ درود پاک، دیر نہ کریں۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں تو دیر نہ کرنا، کہیں افسوس نہ کرنا پڑ جائے، جلدی سے ان کو ٹائم دینا شروع کر لو، دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر بچے ابھی آپ کے پاس ہیں، چھوٹے ہیں، آپ سے سوال جواب کرتے، آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو ان کے قریب بیٹھو، انہیں وقت دو، دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں وہ کوئی اور دوست نہ بنا لے، کہیں کسی گمراہ آدمی سے مشورہ نہ کرنے لگ جائے۔ اگر نوجوان
آپ کے پاس آ کے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے تو خدا را اس پر غصہ نہ کرو، دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر ملت کا جوان مسجد آ گیا ہے تو اسے اہمیت دو، اگلی صف میں جگہ دو، دیکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے۔ نیکیوں میں دیر نہ کرنا، اور دیکھنا سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ ارد گرد رہنے والے بہت سارے لوگ چلے گئے اور پھر ہمیں کہنا پڑا کہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، دیکھنا دیر نہ ہو جائے، لوگ اٹھ کے چلے نہ جائے۔ خدا نیکی جلدی سے کر لے، جلدی سے۔